الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس آیت کا سب سے بڑا مصداق جو ہے نا وہ آج کل کا سوشل میڈیا ہے۔ بغیر تحقیق کے بس سوشل میڈیا پہ جو بھی آیا، جو نیوز آ گئی، جو خبر آ گئی، چاہے وہ کسی شخص کے خلاف ہو، چاہے وہ کوئی پروپیگنڈا ہو، تو لوگ بس اس کو مان لیتے ہیں۔ اور جب ہم اس پہ وضاحتی بیانات دیتے ہیں وہ وضاحتی بیانات چلتے نہیں ہیں۔ نیگیٹو چیز جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے، پازیٹو چیز نہ پھیلتی ہے نہ پھیلائی جاتی ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کافی دنوں سے سوشل میڈیا پہ میری کچھ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں۔ میں ثنا خان کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں کوئی اپنی چوتھی بیوی، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ مفتی صاحب کی چوتھی وائف ہے، اس کے ساتھ تصویر دیکھیں۔ اس طرح کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، کبھی میری طرف نسبت کر کے الٹے سیدھے بیانات پوسٹ چلا کے شائع کر دیے جاتے ہیں۔ اے آئی جنریٹڈ آڈیو بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت دنیا میں اس کا بھی رواج بڑھ گیا ہے۔ تو ابھی جو ریسنٹلی جو لڑکیوں کے ساتھ میری تصاویر کی چوتھی وائف ہے، ابھی کل کوئی پرسوں تصویر آئی ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، کسی نے کہا مفتی صاحب کی 3 وائف دکھانے پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور بتایا جا رہا ہے کہ 3 وائف۔ ایک دن ایک بچے کی تصویر آئی، میں بچی کو گود میں پکڑا ہوا ہے، مفتی صاحب کی بیٹی، حالانکہ وہ میری بیٹی نہیں تھی۔ اور ایک دفعہ تو ایسا یعنی ایک تصویر تو ایسی وائرل ہوئی ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں 2 بچیوں کے ساتھ، اور کہا مفتی صاحب کی 2 بیٹیاں یا پتہ نہیں 1 بیٹی، حالانکہ میں ان بچیوں کے ساتھ بیٹھا ہی نہیں، میری بیٹیاں تو دور کی بات، وہ بچیاں بھی، وہ تصویر ہی پوری اے آئی سے بنائی گئی تھی۔ میں نے اس پر کوئی وضاحتی بیان اس لیے نہیں دیا، میں نے کہا لوگ سمجھدار ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کیوں یہ کام کریں گے، لیکن کمنٹس دیکھ کے پتہ لگ چلتا ہے کہ لوگ شاید اتنے سمجھدار ہیں نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں ان کو، اور پروپیگنڈے کا شکار ہم بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ کوئی سیاسی خبر ہو، چاہے ملک کے خلاف خبر ہو، تو چاہے کسی شخصیت کی عزت اچھالنی ہو۔ تو جب میں نے کمنٹس لوگوں کے بہت سارے دیکھے، اور میرے اپنوں نے مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطے کرنے شروع کیے، مفتی صاحب آپ کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو تو یہ آپ کے سوٹ نہیں کرتا، علماء کا تو یہ رواج نہیں ہے کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اور وائف کے ساتھ وہ تصویریں شیئر کریں۔ میں نے کہا آپ کو یہ کہا کس نے کہ یہ میری تصویر ہے؟ تو ہمارے ہی دوستوں میں بہت سے سمجھدار لوگوں کو جب اشکالات ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ پھر عوام بیچاریوں کا کیا حال ہے، عوام بیچاری کا کیا حال ہے، کیا حال ہوگا؟ اس لیے مجھے یہ وضاحتی بیان دینا پڑ رہا ہے کہ یہ سب اے آئی جنریٹڈ تصویریں ہوتی ہیں، اور آپ غور کریں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ہاتھ میرے ہاتھ جیسے نہیں ہیں، میرے ہاتھ ایسے ہیں، آپ دیکھ لیں تو موٹے موٹے سے ہاتھ آ رہے ہیں۔ لیکن میں یہ وضاحت اس لیے کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر اے آئی سے ہاتھ بھی ایسے بنانا شروع کر دیں، پھر آپ کہیں گے جی مفتی صاحب اس میں تو آپ کے ہاتھ جیسے ہاتھ نہیں تھے، ہاتھ کسی اور کے تھے، منہ آپ کا لا کے فٹ کر دیا، تو اب دیکھیں ہاتھ بھی آپ کے جیسے نظر آ رہے ہیں، تو بھائی ہاتھ بھی میرے فٹ کیے جا سکتے ہیں اٹھا کے، تو اے آئی سے پورا بندہ اس جیسا بنایا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ، چاہے وہ برقعے والی ہوں یا بغیر برقعے والی ہوں، ان کے ساتھ میں تصویریں نہیں بناتا، میری عادت نہیں ہے۔ ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ یا کہیں بھی کسی پبلک پلیس پہ خواتین مجھے پہچان لیتی ہیں، تو وہ عقیدت محبت میں آ کے میرے ساتھ سیلفی لے لیتی ہیں، ان کو میرے لیے منع کرنا ممکن نہیں ہوتا، وہ خود سے یہ عمل کر رہی ہوتی ہیں۔ اس میں پراپر وے میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آؤں گا آپ کو کہ بیٹھ کے باقاعدہ تصویر لے رہا ہوں، چلتے پھرتے کوئی بھی میرے ساتھ سیلفی لے سکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ جو اس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں بچوں کے بارے میں بھی کہ یہ مفتی صاحب کی بیٹی ہے یا یہ مفتی صاحب کی وائف ہے، تو ایسی کسی تصویر پہ آپ یقین نہ کریں۔ امید ہے انشاءاللہ اس کے بعد مجھے دوبارہ کسی وضاحتی بیان کی ضرورت نہیں ہوگی، اور میرے اس کلپ کو آپ وائرل کریں، پھیلائیں۔ منفی چیز تو اتنی پھیل جاتی ہے، اس میں تو آدمی وضاحتیں ہی کرتا رہے بیٹھ کے، مثبت چیز شاید اتنا نہیں پھیلتی۔ تو اے آئی جنریٹڈ چیزیں ہیں یہ، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی آڈیو آتی ہے تو آپ پہلے تحقیق کریں، قرآن بھی کہتا ہے کہ اس کو اہل تک پہنچاؤ، خبر کو تحقیق کرو، اور ہر چیز میں وضاحتی بیان بھی نہیں دے سکتا۔ اگر میں یہی کرتا رہوں تو پھر میرا تو کوئی کام ہی نہیں رہے گا، میں وضاحتی بیان ہی دیتا رہوں گا، یہ فیک ہے، یہ فیک ہے، یہ فیک ہے، تو ہم نے اور بھی زمانے میں غم ہے بھائی محبت کے سوا، تو آپ خود سوچ لیا کریں، اور صرف میرے بارے میں نہیں، کسی اور عالم کے بارے میں بھی، چاہے وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، اور یا کوئی بھی اور دیگر حضرات ہیں، یا کوئی سیاستدان ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ اس سیاستدان کے دشمن ہی کیوں نہ ہو، تو پھر بھی جب آپ کو اپنے دشمن کے خلاف بھی کوئی خبر ملتی ہے نا، تو آپ پہلے تحقیق کر لیں، فوج کے خلاف ہو یا فوج کے فیور میں ہو، سیاستدان کے خلاف ہو یا سیاستدان کے فیور میں ہو، اور کسی لیڈر کے خلاف ہو یا لیڈر کے فیور میں ہو، کسی مذہبی آدمی کے خلاف ہو یا مذہبی آدمی کے فیور میں ہو، کسی فرقے کے خلاف ہو یا فرقے کے فیور میں ہو، تو اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے یا ہمارا دشمن ہے، کنٹری کے خلاف ہو یا کنٹری کے فیور میں ہو، انڈیا کے فیور میں ہو یا انڈیا کے اگینسٹ ہو۔ تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس خبر کو سن کے مجھے خوشی ہو رہی ہے یا غم ہو رہا ہے، پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ خبر ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، آزاد ذرائع سے اس کی آپ نے تحقیق کرنی ہے، اس کے بعد آپ رائے قائم کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔